أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑی، پھر یہ بہاؤ خس و خاشاک کو اوپر لے آیا، اور جن چیزوں کو زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جھاگ تو ضائع ہو جاتے ہیں اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے افراد، قوموں، اداروں اور تنظیموں کے لیے ایک فطرت کا اہم قانون بتلایا کہ جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور جس چیز میں نفع دینے کی صلاحیت نہ ہو یا صلاحیت ختم ہو جائے وہ اپنے آپ اپنے وجود کو کھو دیتی ہے۔ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کی بھی اصل یہی داستان ہے۔ آج مغربی دنیا بہت سی اخلاقی برائیوں کے باوجود ترقی اور مقبولیت کی چوٹی پر ہے، وہ اسی لیے کہ وہ اپنی صنعت، ٹیکنالوجی، راحت بخش ایجادات اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان کو مادی ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزوں میں لگا کر رکھا ہے کہ آدمی اپنے طور پر اس سے خوش ہے اور فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ مسلمان دین حق کے حامل ہونے کے باوجود ان میدانوں میں اپنی نافیت کھو چکے ہیں، اس لیے اس پہلو سے وہ مسلسل زوال، ناکامی، رسوائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی حال دین و مذہب کے معاملے میں بھی ہے کہ مذہب کا مقصد بندے کو خدا سے جوڑنا، نفسانی خواہشات پر اخلاقی تقاضوں اور خداوندی احکام کو غالب رکھنے پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ صلاحیت اب صرف دین محمدی میں ہے۔ مسلمان بہت سی کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اپنے مذہب سے وابستہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ دوسرے مذاہب اس صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کے ماننے والوں کا مذہب سے رسماً تعلق رہ گیا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کی کوتاہیوں اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود اسلام دنیا کا سب سے مقبول مذہب ہے۔ خاص کر مغربی دنیا میں اسلام قبول کرنے کا ایک خاص رجحان پایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ مذہب کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہے اور اس کے حصول میں اسلام کی نافیت بھی واضح ہے۔ دوسرے ادیان اور دوسرے مذہب اس معاملے میں اپنی نافیت کھو چکے ہیں، اپنا فائدہ پہنچانا نہیں جانتے، اس لیے یہ دین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا اور دوسرے باطل مذاہب اپنا وجود کھوتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی۔ اصل بات جو اس آیت کریمہ میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش اترتی ہے جس سے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں۔ ہر نالے میں اس کی وسعت، اس کی گنجائش اور اس کے ظرف کے موافق جتنا خدا نے پانی چاہا جاری کر دیا، چھوٹے میں کم پانی اور بڑے میں زیادہ پانی۔ پانی جب زمین پر رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ سب کو لے کر گدلا ہو گیا، پھر میل کچیل اور جھاگ اور پھوس وہ اوپر آیا، جیسے تیز آگ میں چاندی، تانبا، لوہا اور دوسرے جو معدنیات آتے ہیں اس کو پگھلاتے ہیں تاکہ زیور، برتن اور ہتھیار وغیرہ اچھی طرح تیار کیا جا سکے۔ اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جھاگ اٹھتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد خشک یا منتشر ہو کر جھاگ جاتا رہتا ہے، اور جو اصلی کارآمد چیز تھی یعنی پانی یا پگھلی ہوئی چیز وہی زمین میں یا زمین والوں کے ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہے جس سے مختلف لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی مثال اور حق اور باطل کی ہے، یہی مثال اچھے اور برے کی ہے، یہی مثال
اسلام اور دوسرے مذاہب کی ہے۔ جب وحی آسمانی دین حق کو لے کر اترتی ہے تو بنی آدم کے دل اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنی استعداد کے موافق اس وحی الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں، پھر حق اور باطل باہم بھیڑ جاتے ہیں تو میل کچیل ابھرتا ہے۔ بظاہر باطل جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے، لیکن اس کا یہ ابال عارضی اور بے بنیاد ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جوش و خروش کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، خدا جانے کدھر جاتا ہے۔ جو اصلی اور کارآمد چیز یعنی جو اصلی اور کارآمد جھاگ کے نیچے دبی ہوئی چیز ہوتی ہے یعنی حق و صداقت، بس وہی باقی اصل میں رہ جاتی ہے۔ دیکھو خدا کی بیان کردہ مثالیں کتنی پیاری اور کتنی عجیب اور کتنے مؤثر انداز میں ہیں کہ دنیا میں جب حق و باطل بھیڑتے ہیں، دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گو تھوڑے دنوں کے لیے باطل اونچا اور پھلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرکار باطل کو منتشر ہو کر ختم ہو جانا ہے اور حق ہی کا غلبہ اور اس کی نوید سنائی دینی ہے۔ کسی مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح کسی انسان کے دل میں جب حق اتر جائے، کچھ دیر کے لیے اوہام اور وساوس زور شور دکھلاتے ہیں، بالکل گھبرانے کی بات نہیں، تھوڑی دیر میں یہ ابال بیٹھ جاتا ہے اور خالص حق جم جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید و شرک کا مقابلہ کیا گیا، اس مثال میں حق اور باطل کے مقابلے کی کیفیت بتلا دی، آگے دونوں کا انجام بالکل کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر اگر سمجھا جائے، جس کو دو لائن میں اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہوا کہ ان مثالوں میں میل کچیل تھوڑی دیر کے لیے اصلی چیز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور اصلی چیز ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح باطل اور ناحق اگرچہ چند روز حق کے اوپر غالب نظر آ جائے، لیکن آخرکار باطل کو مٹنا ہے، مغلوب ہونا ہے اور حق کو باقی رہنا ہے اور ثابت رہنا ہے۔